ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز، اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا، اب تو توبہ کر لے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، سو کالڈ مولوی صاحب، اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے، علم تھا نہیں، لکس لائک، بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ عجب فنومنا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ، اس نے کہا خدا کا خوف کر، 99 بندوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اب وہ پہلے ہی قاتل تھا، اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، 100 قتل کر لیے۔ پھر خیال آیا نہیں، غلط کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب عالم دین نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تو ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ بندے نے نیت کی، اچھی نیت، اور چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھو، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا، یہ چل پڑا ہے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، توبہ کی تھوڑی تھی، گھر سے نکلا ہی تھا، ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا، دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو، زمین کیلکولیٹ کرو، زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اب جب ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا، اللہ کی قدرت کا پلان تھا، ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے، مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے، اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے۔ وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی، وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے، اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے، گویا اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ رحیم، وہ کریم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں، مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے۔ نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے، جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا۔ تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو۔ اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا، ادھر جا کر اللہ سے مانگنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں، اللہ والے جہاں عبادت کریں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔